السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں نفل نمازیں اور اس کی برکتیں کیا کیا ہیں بتانے والی ہوں، لیکن اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں آگے۔ اسلام میں 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی ہے۔ اگر یہ نمازیں ادا نہیں کریں گے تو بے شک آپ گنہگار ہوں گے۔ ان 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ ایسی نفل نمازیں بھی ہیں جنہیں اگر آپ پابندی سے ادا کرتے ہیں تو آپ بے شک اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص جو 5 نمازیں فرض ہے ان کے علاوہ نفل نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو ہر مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ان 5 کو ادا کرنے والا شخص ہر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں ان خاص نفل نمازوں کے بارے میں۔ تحیۃ الوضو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اسے دنیاوی زندگی میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ اشراق کی نماز، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی تلاوت، درود شریف، تسبیح وغیرہ پڑھتا رہے اور سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو ایسے شخص کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز، یہ نماز بھی مستحب نفل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز دن کے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تہجد کی نماز، یہ نماز ہمارے پیارے رسول پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اس نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونا ضروری ہے۔ جب سحری کے بیچ کے وقت میں آنکھ کھلے تو اس دوران یہ نماز ادا کرے۔ کہنے کا مطلب اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ اس نماز کو ہمیشہ پڑھنے والا شخص اللہ کے بہت قریب رہتا ہے، اسے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وہ ہر پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صلاۃ التسبیح، یہ نماز بڑی برکت والی نماز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 بار پڑھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو مہینے یا سال میں 1 بار، اگر وہ بھی نہیں ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے رسول نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے کتنا زور دیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر پیارے رسول نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے اتنا زور دیا ہے تو یہ نماز کتنی برکت والی نماز ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ کی کئی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ: 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ اکبر پڑھیں۔ الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لینے کے بعد 10 بار، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار، سجدے میں جانے پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینے کے بعد 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعت میں 300 بار ہو جائے گی۔ نماز حاجت، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب اللہ کے رسول کا کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا یا کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی تو اس کے لیے آپ 2 یا 4 رکعت نماز ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری میں الحمد شریف کے بعد 1 بار قل هو اللہ احد شریف، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھتے اور پھر نماز کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے، جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان فرما دیتا۔
اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے اور اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہماری آخرت کو سدھار سکیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز جلدی کریں میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی مسٹیک سی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے اپنا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میں اس چیز کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میرے بھائی بہن کو کچھ نالج دین اسلامک مل سکے۔ تو مجھے اپنا پیار سپورٹ دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔